بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے پیغمبر کا تذکرہ فرمائیں گے جن کو مچھلی نے نگل لیا، اور ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب لا ریب کتاب یعنی قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نینوا بستی کے اندر پیغمبر بنا کے بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہے، لیکن نینوا قوم حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی۔ یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، ان کو معجزات بھی دکھائے، ان کو طرح طرح کی تدبیریں کر کے ترغیب دے کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا، وقت گزرتا گیا۔ یونس علیہ السلام ایک دن غصے کے اندر آ کے فرمانے لگے کہ کل صبح تم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے عذاب مانگا، یا اللہ یہ قوم ایمان نہیں لاتی، اس لیے آپ ان پہ اپنا عذاب بھیج دیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے اس بات کو سنا کہ یونس علیہ السلام نے ہمیں بد دعا دے دی ہے، اور ہم نے جس عذاب کا مطالبہ کیا تھا، جس عذاب کو ہم طلب کرتے تھے، وہ عذاب ہم پہ آنے والا ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں، لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے، اور انہوں نے بڑے سرداروں نے کچھ لوگوں کے ذمہ لگا دیا کہ آپ دیکھتے رہے کہ اگر کل صبح یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ اور یونس علیہ السلام رات گزری تو صبح وہاں سے نکلے بستی کو چھوڑ کے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہاں اس بستی سے نینوا بستی سے نکلے اور دور کسی جنگل کے اندر چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اب تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام جو ہی اس شہر اور بستی سے نکلے تو آسمان پر بادل چھانا شروع ہو گئے، کالی بادل آنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو اللہ کا عذاب آ ہی کر رہے گا۔ لوگوں نے جمع ہونا شروع کر دیا، اپنے مال مویشی لے کے، بیوی بچے لے کے ایک میدان کے اندر، ایک جنگل کے اندر آ گئے۔ کیا کہ اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی، اللہ سے آرزو کی، اللہ سے دعا کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم کیا کہ یا اللہ آپ تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے جو غلطی ہو گئی تو درگزر فرما، یا اللہ تو درگزر فرما۔ اور اللہ بڑے کریم ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اور ادھر انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ آپ کے پیغمبر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور اگر آپ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ تو یونس علیہ السلام کی جو قوم نینوا بستی والے رہنے والے، اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر فرمایا لما آمنوا، کہ صرف یہ وہ قوم تھی کہ جب انہوں نے عذاب کو دیکھا، الا قوم یونس، کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری کہ جن کے اوپر عذاب آنا شروع ہو گیا ہو، عذاب کے آثار نظر آ گیا ہو، پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی ہو۔ صرف الا قوم یونس، یعنی یونس علیہ السلام کی قوم ایسی قوم تھی جس نے عذاب کو آتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔
اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، ان کی توبہ قبول فرما لی۔ ادھر یونس علیہ السلام جنگل سے گزرتے ہوئے ایک دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اور جب کشتی دریا کے بیچ میں گئی، درمیان میں گئی، تو کشتی نے غوطے کھانا شروع کر دیے، کشتی ہلنا شروع ہو گئی، ایسے لگتا ہے جیسے گرنے لگی ہے۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ہماری اس کشتی کے اندر کو کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے اس کے اندر کوئی ایسا آدمی آ گیا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے یا کوئی گناہ گار ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ اتنے خوبصورت نوجوان اچھے بھلے لگتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گناہ گار ہوں، آپ اپنے آقا سے بھاگے، آپ تو غلام نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، جب قرعہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، دوسری بار پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تیسری دفعہ پھر قرعہ ڈالا گیا، حتیٰ کہ کئی مرتبہ قرعہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلتا گیا۔ تو یونس علیہ السلام نے خود ہی اس کشتی کو خیر باد کیا، جو ہی کشتی سے چھلانگ لگائی دریا کے اندر، تو ایک کشتی کے نزدیک ہی ایک مچھلی اپنا منہ کھولے ہوئے تھی۔ تو جب وہ مچھلی کے اندر پیٹ کے اندر چلے گیا تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیری خوراک نہیں ہے، اس کو نگلنا نہیں ہے، اس کو ہضم نہیں کرنا، صرف اپنے پیٹ کے اندر رکھنا ہے۔ جب یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، کتنے دن؟ 40 دن رہے۔ تو یونس علیہ السلام نے وہاں اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس دعا کا پڑھنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المحسنین۔ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو ہم نے ان کو ایک ریگستان کے اندر، ایک چٹیل میدان کے اندر ڈال دیا، یعنی مچھلی کے پیٹ سے نکلے اور ایک دریا کے کنارے جب ڈالا گیا تو وہاں دھوپ تھی، اللہ رب العزت نے ایک بیلدار درخت اگارا، اس کے چھاؤں کے اندر یونس علیہ السلام بیٹھے رہے، اور ایک بکری کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی، وہ آتی یونس علیہ السلام کو پانی پلاتی، دودھ پلاتی، چلی جاتی، یعنی 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ آب و ہوا چینج ہو گئی تو کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، آہستہ آہستہ دوبارہ کیا ہے وہ اپنے اصلی حالت کے اندر آتے گئے، جسم ٹھیک ہوتا گیا۔ یونس علیہ السلام پھر اللہ سے معافی مانگی اور اپنے قبیلہ اس بستی نینوا کی طرف چل پڑے، اور ڈر بھی رہے تھے یہ نہ ہو کہ میں اپنی قوم کے پاس جاؤں، اور ان کا یہ طریقہ تھا جو بھی ان کے سامنے جھوٹ بولتا یا ایسا بات کہتا جو سچ نہ ہوتی تو ان کو وہ قتل کر دیتے۔ یونس علیہ السلام ڈر رہے تھے، لیکن قوم تو پہلے ہی ایمان لا چکی تھی، قوم تو پہلے ہی توبہ کر چکی تھی، قوم تو پہلے ہی راہ راست پہ آ چکی تھی، تو انہوں نے یونس علیہ السلام کا بڑا استقبال کیا، یونس علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے۔ تو یونس علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ میرے جانے کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا، اور میری دعا کو بھی اللہ نے سن لیا۔ جو میں مچھلی کے پیٹ کے اندر گیا، 40 دن وہاں رہا، میں نے بھی اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے میری دعا کو بھی رد نہیں فرمایا، مجھے بھی مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، اور اس طرح میری قوم کو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ہدایت عطا فرمائی، راہ راست پہ لے کے آئے، اللہ پہ ایمان لے آئے، بت پرستی کو انہوں نے چھوڑ دیا، شرک کو انہوں نے چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا انہوں نے چھوڑ دیا، چغلی کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی جو گناہ ان کے اندر موجود تھے انہوں نے سب نے سچے دل سے، پکے دل سے اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے ان کو ایماندار بنا دیا، ان کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا،
اور بہت زیادہ شکر ادا کیا تو اللہ رب العزت نے وہ ایک پوری صورت یعنی قرآن مجید کے اندر ایک پوری صورت یعنی یونس علیہ السلام کے نام پہ اتاری اور ان کے اندر اس کا دن کا تذکرہ فرمایا. اور جب تک دنیا باقی رہی، قیامت نہیں آئے گی، تو یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہے گا. جو بھی تلاوت کرے گا تو یونس علیہ السلام کا تذکرہ ضرور